بلاول صاحب نے جو بات کہی اصولی طور پہ تو کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا، شاید تحریک انصاف بھی نہیں کر سکتی کہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر ہم کسی اور کو موقع دے رہے ہیں، دہشت گردوں سے مراد ہے کہ وہ پھر ہمیں مزید آپس میں لڑائیں. تو پھر وہ کون ہے جو سیاستدانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی کا اگر کوئی اس ملک میں بڑا شکار ہوا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اپنا خاندان ہے کہ ان کی والدہ محترمہ جو ہیں انہوں نے خود جو ہے جان دی ہے، اور اس کے باوجود بھی دیکھ لیں کہ پیپل پارٹی جو ہے اپنی سٹرگل سے باز نہیں آئی. لیکن جہاں تک رہا کل کا واقعہ بہت دل اندو واقعہ ہے، اور اس کے اوپر ہر پاکستانی بلکہ میں کہتا ہوں جتنی مہذب اقوام ہے ان تمام کی تمام نے یو کے سے لے کے جرمنی، یو ایس اے، ٹرکی تقریباً سوائے انہوں نے مذمت کی ہے. لیکن جو ہمارا ابدی ازلی دشمن ہے، دیکھ لیں کہ وہ اس چیز کو الٹا ہوا دے رہا. ہمارا جو نیبرر ہے جس کے لیے ہم نے ان کے اتنے ملین کے حساب سے ان کے لوگ جو ہیں اپنے ملک میں ہم نے مہمان کے طور پہ رکھے ہیں، ان کا رول کیا؟ بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں ان کے تانے بانے جو ہیں وہاں افغانستان سے مل رہے تھے، بلکہ وہاں پہ ان کا رابطہ تھا. تو صورتحال یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا، اب یہ دیکھ لیں نا کہ ایک اس قسم کی صورتحال 33 تو دہشت گرد ہیں، اس کا مطلب یہ جتھا ہے. ایک گھر کو پالنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ تو حقیقی بات ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے جو دشمن ہیں وہ ان کو اتنا پیسہ فنڈنگ ان کو وہ کر رہے ہیں. تو یہ سازش جو ہے ہمارے مخالفین کی ہے، تو اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا. ایک بات پاکستانی قوم میں بہت اچھی بات ہے کہ جب کبھی آپ دیکھ لیں، یہ تو دہشت گردی ہے، ایون کہ ہمارے دشمن ملک سے اگر کسی قسم کا کوئی میچ ہوتا تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. اگر آپ اے پی ایس کا سانحہ دیکھیں، اس کے اوپر سارے کے سارے نیشنل ایکشن پلان کے وقت سارے متحد ہو کر بیٹھ گئے. تو بعد یہ نقصان تو بہت بڑا ہوا ہے، اتنے لوگوں کا مارا جانا. ابھی تو بہت بڑا نقصان ہم نے بچا لیا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ہماری جو افواج کا، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں ان کا جو میں کہتا ہوں جس طریقے سے رسپانس تھا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، داد دینی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کی جو ہے افواج، لا انفورسمنٹ ایجنسیز بہترین میں ہیں، اور وہ انہوں نے ہمیشہ ثابت کیا. لیکن اس وقت میں یہ کہوں کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی لوگ آپس میں اختلافات ضرور رکھتے ہیں، لیکن پولیٹیشین تو دہشت گردی میں نہیں ہے. یہ ہمارے آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہمارے جو دشمن ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو بہتر ہے ہم ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، ہمارا ملک مضبوط ہوگا تو اس دہشت گردی سے ہم چھٹکارا سینیٹر صاحب کیسے ساتھ بیٹھے؟ آپ کے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی 2 دفعہ پروٹیکشن آرڈر جاری کرتے ہیں اعجاز چودھری کے، آپ کے کلیگ ہیں اعجاز چودھری، نہیں ان کو لایا جاتا، حتیٰ کہ یوسف رضا گیلانی ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کے کلیگ اون عباس پپی کے گھر جس طرح حملہ کر کے ان کو اٹھایا گیا، اور ایک ایسے کیا کیس ہے یہ، بھینس چوری اور شکار، اور یہ ساری دنیا دیکھ جانتی ہے کیسے بنتے رہے. پھر آپ کہیں کہ ہم آپ کو دبا کے بھی رکھیں گے اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. دیکھیں امیر عباس صاحب، میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ میں ایز اے پولیٹیشین یہ غلط بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئین پاکستان میں جو ہمارے ادارے ہیں، اگر ہر ادارہ اپنا کام کرے تو ملک متحد رہ سکتا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ پارلیمنٹ کی بات تو ہر بندہ کرتا ہے، لیکن اگر ملک میں عدلیہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کرے، عدلیہ معذرت کے ساتھ اگر پارٹی نہ بنے، لوگوں کا یقین اگر عدلیہ میں رہے، اور عدلیہ کسی کے کہنے پہ، کسی کے ٹیلی فون پہ، کسی کے اشارے پہ، کسی کی وجہ سے اگر عدلیہ گزارش سن لیں، اگر وہ کام نہ ہوتے رہے ہوں اس ملک میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی دہشت گردی جو ہے اس کا قلعہ کما ہو جائے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس ملک میں دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، آپ دیکھیں 9 نومبر کو کوئٹہ میں سوسائڈ حملہ اسی جعفر ایکسپریس پہ ہوا، اس کے اوپر ہوا. آپ مجھے بتا دیں ریلوے اسٹیشن پہ اسی جعفر ایکسپریس پہ ہوا، وہاں 32 لوگ میرے خیال میں مارے گئے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ اس کے اوپر ہمارا ری ایکشن کیا تھا.
آج تک اس کے اوپر انویسٹیگیشن کیا ہوئی، اس کو کس کے مورد حکومت تو آپ کی ہے وہاں میں بلوچستان گزارش میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے تو کہا کہ تمام ادارے ان کو مل بیٹھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں بلا تفریق اس ملک کے لیے، سوائے اس کے کہ میں اپنا سوچوں، اپنی گورنمنٹ کا سوچوں، اپنی پارٹی کا سوچوں، مجھے سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچنا ہوگا، اس کے بعد آٹومیٹکلی یہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔